زبور 19 اس کی 14ویں آیت کا پہلا حصہ ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. Psalm 19 verse 14. اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے: میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. آمین. میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. یہ داؤد کی دعا ہے اور داؤد کی انڈرسٹینڈنگ ہے. داؤد نے یہ زبور لکھا اور اس کے اندر یہ خوبصورت بات ہے. ان دونوں ہی چیزوں کا مسیحی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارا کلام اور ہمارے خیالات، ہم کیا بولتے ہیں اور ہم کیا تصور کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی مسیحی زندگی میں ٹھیک کر لیں تو ہم اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کو موو کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس طرح سے ہمارے درمیان جلالی کام کر رہا ہے. آمین. ہمارے دل کے خیال جو ہیں اس پر میں چاہتا ہوں کہ زیادہ گفتگو کی جائے. میں اور آپ اپنے ذہن میں کیسا تصور رکھتے ہیں اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، خدا کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں، اپنی کلیسیا کے بارے میں، اپنے پاسبان کے بارے میں، اپنے محلے دار کے بارے میں، اپنے وزیر اعظم کے بارے میں، اپنے تمام وزراء کے بارے میں، اور اپنے ارد گرد جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں ہمارے تصورات کیسے ہیں. اگر ہمارے تصورات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم اچھا رزلٹ نہیں لے سکتے. برے سٹف سے آپ اچھا سٹف نہیں بنا سکتے. خراب اگر آپ کے پاس پینٹ ہیں تو اس سے اچھی تصویریں نہیں بن سکتی. وہ جم چکے ہیں پینٹ اور وہ کام ہی نہیں کرے، وہ پیسٹ بن گئے ہیں، آپ ان سے اچھی تصویر ڈرا نہیں کر سکیں گے، اچھا سکیچ نہیں بنا سکیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس فریش مٹیریل ہے، اچھا مٹیریل ہے، تو اچھے مٹیریل سے اچھی چیزیں پروڈیوس ہوں گی. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا آدمی جو ہے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم سارا دن کس قسم کے خیالات اپنے ذہن میں آنے دیتے ہیں اور کیا تصورات اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں. آج ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو ہر طرف ہمیں سب کچھ نیگیٹو ہی نظر آتا ہے. بہت کم چیزیں ہیں جو پازیٹیو ہیں. اگر آپ پانی بھرنے کے لیے جائیں، انکل اکثر پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جاتے ہیں پمپس پر پانی بھرنے کے لیے، فلٹر ہیں جو، تو وہاں پر جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ 10 جگہ سے پانی بھرنے کی جگہ ہے اور 9 ٹوٹوں کے اندر انہوں نے لکڑی پھنسائی ہوئی ہے، مطلب ٹوٹیاں ہیں ہی نہیں، لوگ اتار کے لے گئے یا توڑ دی. ایک ٹوٹی ہے وہ بھی لیک ہو رہی ہے اور اس کے اندر سے پراپر پانی نکل نہیں رہا. تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک. آپ نے کہیں ضروری جانا ہو، لائٹ چلی جاتی، سردیاں آتی ہیں گیس چلی جاتی، پانی چلا جاتا ہے، اور جو چیزیں ہمیں درکار ہوتی ہیں وہ مہنگی ملتی ہیں. سردیوں میں جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سردیوں میں ہمیں نہیں ملتی، جو گرمیوں میں چاہیے ہوتی ہیں وہ گرمیوں میں نہیں ملتی. تو ارد گرد جو سٹف ہے وہ بڑا خراب ہے. ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا کریں؟ اس عورت کے تعلق سے آپ جانتے ہیں جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سن رکھا تھا اور اس نے اپنے اندر یہ تصور بنانا شروع کر دیا تھا. اس کے ارد گرد جو رپورٹس تھیں وہ ٹھیک نہیں تھی. ڈاکٹرز کی رپورٹس ٹھیک نہیں تھی، حکیموں کی رپورٹس ٹھیک نہیں تھی. اس کے عزیز رشتہ دار کہتے ہوں گے کہ اتنے سال ہو گئے تو ٹھیک نہیں ہوئی، اب تو کیسے ٹھیک ہوگی؟ لیکن ایک دن اسے یسوع کی بابت پتہ چل گیا، اسے یسوع کی بابت بتایا گیا، اچھا سٹف اس کے اندر گیا اور پھر اس نے اسی سٹف کو لے کے اپنے لیے نئی تصویر بنانا شروع کی، نیا سکیچ بنانا شروع کیا. اس نے کہا جس دن میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی میں اچھی ہو جاؤں گی. آمین. کیسی اچھی تصویر بنائی اس نے. ہر روز وہ اس تصویر کو دہراتی رہی. مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب، اور یہاں پر اس عورت کے تعلق سے لکھا ہے: یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. آمین. اس تک اچھا سٹف پہنچایا گیا، اس نے اس کو انہیل کیا، اس کے بارے میں سوچتی رہی، اس پر کام کرتی رہی، اپنے تصورات کو اس کے ارد گرد بنتی رہی، اور وہ اب معجزے کے لیے تیار تھی. اور وہ کہتی رہتی تھی، اپنے آپ سے کہتی رہتی تھی کہ جس دن میں نے یسوع کی پوشاک کو چھو لیا میں شفا پالوں گی. اپنے عزیزوں کو بتاتی تھی، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جس دن یسوع سے میری ملاقات ہو گئی اور میں نے اس کی پوشاک چھو لی اس دن میری شفا کا دن ہوگا. ہاللیلویا. اس سے شفا مل گئی. اپنے لیے اچھی تصویر بنانا شروع کریں. میرا قد بہت چھوٹا ہے، میرا رشتہ نہیں ہو سکتا، میرا رنگ بڑا کالا ہے، یہ بری تصویر ہے، یہ اچھی تصویر نہیں. اگر میں کالا ہوں تو مجھے خدا نے بنایا ہے. آمین. وہ مجھے خدا نے ڈرا کیا ہے. افریقہ کے اندر کچھ جتنا زیادہ کالا ہوتا اتنے بیوٹیفل گنا جاتا ہے، جتنا زیادہ وہ بلیک ہوتا اور چمکدار سکن ہوتی اس کی، اس کو کہتے ہیں یہ خوبصورت آدمی افریقہ کے اندر. اور گورے جو ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا، چونکہ وہ بہت ہی زیادہ وائٹ ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے رنگ کو ڈل کرنے کے لیے سورج کے آگے لیٹے رہتے ہیں، اسی طرح تھوڑی سکن ہماری گندمی ہو جائے، اور وہ کوشش کرتے ہیں. ایشیا کے اندر ہماری ہے گندمی اور ہم اس سے خوش نہیں ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی اچھی تصویر بنائیں اپنے لیے. سوچیں کہ مجھے ایک دن خدا نے بنایا تھا، مجھے ایک دن خدا نے ڈرا کیا تھا. تو آپ یہ سوچیں کیا خدا نے غلط بنایا تھا؟ خدا نے غلط نہیں بنایا، خدا نے آپ کو بیسٹ بنایا ہے. کیونکہ جب اس نے بنایا تو اس نے کہا اچھا ہے،
تو खुदा जिस चीज को अच्छा कह रहा है आप उसको कैसे बुरा कह सकते हैं? अपने लिए अच्छी तस्वीर बनाएं, अपने बिजनेस के लिए। मेरा तो कारोबार नहीं चल सकता। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो बुरी तस्वीर लेके फिर रहे हैं अपनी, उनके पास नेगेटिव ही तस्वीरें हैं। मैंने जो भी कारोबार किया जी, मेरा कारोबार तो नहीं चलता, मेरे लिए तो बड़े मसाइल हैं और मैंने सोचा है कि अब मैं बाहर ही चला जाऊं। अगर पाकिस्तान में उसका कारोबार नहीं चला तो उसके पास क्या गारंटी है कि बाहर भी चलेगा? लेकिन अगर वो ये तसव्वुर बना ले कि खुदावंद मेरे साथ है, मेरे लिए अच्छा ही होगा, कल का दिन बेहतर होगा, कल का दिन बेहतर होगा, तो यकीनन कल का दिन बेहतर होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बस आज की फिक्र करो, कल की फिक्र जो है उसको कल पे छोड़ दो, कल का दिन अपनी फिक्र आप कर ले। और आज की फिक्र भी हमने क्या करनी है? खुदावंद यीशु मसीह ने इसी बात के पीछे कुछ बातें की जो परिंदों के ताल्लुक से हैं। क्या बात है, परिंदों को देखो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है, और तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है, परिंदों से ज्यादा मेरी और आपकी कदर। मैंने और आपने अपने लिए क्या तसव्वुर बना रखा है? अगर हमारा तसव्वुर हमारे लिए अच्छा है, हम अपने लिए बेहतरीन सोचते हैं, तो हम बेहतरीन चीजों को हासिल कर लेंगे। अगर हम अपने लिए बेहतर नहीं सोचते तो हम बेहतर चीजों को हासिल करने के काबिल नहीं होंगे। आप हर रोज अपनी शिफा को क्लेम करें। मुझे एक खादिम याद है, वो जब भी दुआ करता है वो अपनी पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के लिए दुआ करता है। किसी के लिए भी अगर आप उसे कहें कि मेरी रीढ़ की हड्डी में बड़ी दर्द है, वो आपकी पूरी बॉडी के लिए दुआ कर दे, आंखों के लिए, बालों के लिए, और आपके होठों के लिए, आपके दांतों के लिए, जुबान के लिए। वो सारे कहते हैं जी, उसने कहा जी ये मेरी ड्यूटी है, खुदावंद ने मुझे ये कहा है कि तू सब बातों के लिए दुआ किया कर। आप भी अपने लिए जब सुबह उठते हैं तो अपने लिए अच्छी तस्वीर बनाएं। मेरा दिल आज बेहतरीन काम करेगा, पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से खून पहुंचाएगा। मेरा मैदा जो है वो आज जो कुछ भी मैं खाऊंगा उसे हजम करेगा, और मेरे फेफड़े जो हैं वो सही तरीके से सांस लेने में मेरी मदद करेंगे। मेरी आंखें बेहतरीन चीजें देखेंगी, आमीन। मेरे कान अच्छी चीजें सुनेंगे। अपने कानों को बेहतरीन चीजें सुनने दें, अपनी आंखों को अच्छी चीजें देखने दें, ताकि आपके कान अच्छी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं। हम क्या करते हैं, हम गलत जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां से बुरी बुरी खबरें हमारे कानों में पड़ती रहती हैं। बुरी बुरी खबरें पड़ती हैं, वो हमारे दिल में आके स्टोर हो जाती हैं, और दिल में जब आके स्टोर हो जाती हैं तो फिर हम बुरे तस्वुरात बनाते हैं। देखिए, इस औरत ने जब यीशु की बाबत सुना तब ही वो पॉजिटिव हुई और बेहतरीन तस्वीर बनाने के काबिल हो गई, और उसने शिफा हासिल कर ली। और जब तक वो हकीमों की बातें सुन रही थी, डॉक्टर्स की बातें सुन रही थी, वो बेचारी नेगेटिव ही थी, वो डल हो चुकी थी, जिंदगी से वो हार चुकी थी। उसके दिल में तस्वीर नहीं था कि मैं ठीक होंगी। लेकिन जिस दिन उसने यीशु की बाबत सुन लिया, उसी दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, उसकी जिंदगी बदल गई। जबूर नबी कहता, मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की कि मैं खुदावंद के घर में रहूं। एक दरखास्त की उसने, बहुत सी दरखास्तें नहीं, सिर्फ एक दरखास्त कि मैं खुदावंद के घर में रहूं और उसके जलाल में इस्तग़फ़ार किया करूं, खुदावंद की हुज़ूरी में बैठूं और खुदावंद को ही बस देखता रहूं। यही उसकी ख्वाहिश है। वो बेहतरीन चीज देखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम पर मेडिटेट करेंगे, खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारेंगे, जितना ज्यादा हम खुदावंद की हुज़ूरी में रहेंगे, खुदावंद की हुज़ूरी में दुआ करते रहेंगे, उसके साथ वक्त गुजारेंगे, हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम बेहतरीन तस्वीरें बना सकें। आज दुनिया के पास नेगेटिव तस्वीरें हैं। क्या आपके पास कोई अच्छी तस्वीर है अपने लिए? मैं किराए के घर में रहती हूँ, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हम अपने घर में होंगे। हालेलुया। और बेस क्या है? सिर्फ ये है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है, और वो तुमको मिल जाएगा। इस कलाम की बेस पर आपने अच्छी तस्वीरें बनानी है। कलाम में तो लिखा है कि जो कुछ मैंने दुआ में मांगा है मुझे मिल गया है, तो वो मुझे मिल जाएगा। आप अनाउंस करें। हमने क्या किया है, हमने अपनी दुआओं को बहुत सी जगह पे फैला दिया। एक दुआ का जवाब आता नहीं, दूसरी मांग लेते हैं, तीसरी का जवाब आता नहीं, चौथी मांग लेते हैं। हमें पता नहीं होता कल हमने क्या दुआ की थी, परसों हमने क्या दुआ मांगी थी, उससे पिछले महीने में क्या दुआएं कर रहे थे, हमें पता ही कोई नहीं। जिस दिन बैठते हैं जहां से उठता है ज़हन दुआ करके निकल जाते हैं। किसी का जवाब नहीं मिल रहा, कोई समझ नहीं आ रही, दुआओं के अंदर गुंजल पड़े हुए। आज ये थी, कल ये थी, खुदा कह रहा कल ये कुछ कह रहा था, आज ये कुछ कह रहा है, परसों हम कुछ और कह रहे होते हैं। फोकस करें अपनी प्रेयर। लिखा है वो बेवा आती ही रही, आती ही रही, रोज आती रही, रोज आती रही। और वो कहने लगा, जो काजी था, उस बेइंसाफ था, उसने कहा ये औरत तो मेरे नाक में दम कर देगी, इसको बुलाओ, इसका क्या मसला है। कहने लगी जी ये मसला। उसने कहा इसका मसला हल करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील दुआ के ताल्लुक से सिखाई कि सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। वो बेइंसाफ काजी उस औरत के बार बार आने से तंग आ गया, और उस बेइंसाफ काजी ने उस औरत का फैसला कर दिया, मेरा और आपका खुदा तो बेइंसाफ नहीं है, वो तो इंसाफ करने वाला है, वो तो मोहब्बत करने वाला है, वो तो मुझे और आपको बरकत ऑलरेडी देना चाहता है। वो तो फकत ये चाहता है कि हम उसके पास आए। आपके पास कैसी तस्वीर है अपने लिए? क्या अपने फ्यूचर को ब्राइट देखते हैं या अपने फ्यूचर को डार्क देखते हैं? कहते पता नहीं क्या बनेगा। पाकिस्तान में रहते हैं जी, पता नहीं क्या बनेगा, महंगाई बड़ी बढ़ रही है। महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है। आप अमेरिका जाएं, आपको पता चल जाएगा दुनिया कितनी आगे जा रही है और कितनी महंगी चीजें वहां पे। दुबई में जाएं, पता चलेगा आपको। सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं बढ़ रही, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और ये बढ़ती जाएगी। लेकिन खुदा के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा और आपका बैंक खुदा से जुड़ा हुआ है। महंगाई बढ़ती जाएगी, कोई बात नहीं, खुदा आपको चीजें देता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। काल पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे और आपको रोटी मिलेगी, क्योंकि मेरा और आपको प्रोवाइडर खुदा है। और खुदा के पास इतने जराए हैं जो मैं और आप नहीं जानते।
تو داؤد کہتا ہے کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کے تصور اور خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. جب ہم بیسٹ چیزیں سوچتے ہیں خدا خوش ہوتا ہے. جب ہم اپنے لیے برے تصورات بناتے ہیں تو خدا اس سے خوش نہیں ہوتا. خدا کہتا ہے کہ میں تو ان کے پاس موجود ہوں لیکن یہ مجھ سے کیا ہی نہیں رہے, یہ مجھ پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے, یہ مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں کر رہے, میں کس طور سے انہیں برکت دے سکتا ہوں. لکھا ہے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے یسوع نے بہت سے معجزے وہاں نہیں دکھائے. کئی ایریاز ایسے تھے جہاں یسوع گیا بہت سے شہروں میں, لیکن وہاں پر بہت سے معجزے اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ ان لوگوں نے یسوع پر اعتماد نہیں کیا, اعتقاد نہیں کیا. اور کچھ لوگوں نے تو یسوع کو اپنے شہر میں نہیں داخل ہونے دیا. آپ کو یاد ہے جہاں پر بہت سے سور تھے, یسوع مسیح نے ایک شخص میں سے لشکر نکالا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو سور چل رہے ہیں ان کے اندر بھیج دے. تو وہ چلے گئے وہاں پہ, یسوع نے بھیج دیا, وہ سارے پانی کے اندر گر کے مر گئے. تو وہاں پر خوف و راج پھیل گیا. انہوں نے کہا یہ شخص تو بڑا خطرناک ہے, اس نے آتے ساتھ ہی 2000 کا ریوڑ مار دیا, یہ آگے جا کے گاؤں میں پتہ نہیں کیا کرے گا. انہوں نے انٹر ہی نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا نہیں جناب آپ دوسرے شہر میں چلے جائیں. اور لکھا ہے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے یسوع نے وہاں پر معجزے نہیں کیے. اگر ہمارے پاس اچھی تصویر نہیں ہے تو خداوند میرے لیے اور آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے لیے بہترین تصویر بنائیں. یسوع نے سب لوگوں سے چیک کیا جس کو شفا دی, میں تیرے لیے کیا کروں. یسوع نے دیکھا کہ اس کے بعد تصویر کون سی, ذرا دیکھوں تو صحیح, یہ کہ میں بینا ہو جائے. کیا تو ایمان رکھتا ہے کہ میں تجھے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ یس. اگر وہ کہتا جی پتا نہیں ہے آپ کر دیں دعا. یسوع نے کہا کیا تو ایمان رکھتی ہے, ایمان رکھتا ہے کہ میں تجھے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں خداوند میرا ایمان. اس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. ویری سمپل, مشکل نہیں ہے. جو کچھ آپ ڈیلی بولتے ہیں ذرا اس کو غور سے ریکارڈ کر لیں. ایک دن چلیں, ریکارڈنگ تو اب ہر موبائل کے اندر ہوتی ہے, جیب میں ڈال لیں موبائل اور بس چلتے پھرتے رہیں اور دیکھیں کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ کیا ہے. آپ جب اس کو سنیں گے آپ کو خود احساس ہوگا کہ میں جو کچھ بولتا ہوں یا بولتی ہوں یہ تو بالکل نیگیٹو تصویر بنا رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ کچھ بچے تھے, وہ اپنے گاؤں میں گئے اپنے دادا کے پاس تو سیر کرنے کے لیے. تو وہ بچے ایک دوسرے کی بڑی مخالفت کرتے تھے, ایک دوسرے کی چگلیاں لگاتے تھے. تو دادا نے ان سے کہا کہ بیٹا کل میں تمہیں کھیتوں میں لے کر جاؤں گا, جتنی بھی ہماری زمین ہے تمہیں دکھاؤں گا, لیکن تم ایسا کرو کہ تم سب ایک ایک بیگ لے لو اپنے ساتھ. کہنے لگے جی بیگ کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا لے تو لو, تم بیگ لے لو گے پھر میں تمہیں بتاؤں گا. میں نے کہا اچھا جی. سب نے بیگ ٹانگ لیے, 3 بچے تھے. اور وہ جب چلے گئے اس نے کہا جب تم میں سے کوئی بھی غلط بات کرے, اس کے منہ سے نکل جائے یا وہ غلط سوچے یا کرے, وہ اپنا پتھر نیچے سے چلتے ہوئے کو پتھر اٹھائے اور اپنے بیگ میں رکھ لے. اور اگر کوئی اچھی بات کرے تو اس کا پتھر نکال دیا جائے. اور جب وہ چلتے گئے سب کے بیگ بھاری ہونے شروع ہو گئے کیونکہ ان کی گفتگو میں ساری ہی باتیں بری تھی. کہ دیکھا یہ کس طرح چل رہی ہے, اس کو تو چلنا بھی نہیں آتا, پتھر اٹھانا پڑ گیا. آگے بڑھے, وہ دیکھو طوطا آ گیا, تینوں تو نظر ہی نہیں آتا, تیریاں دیکھیں ہی پتہ نہیں کتنے. چلو جی. دوسروں کو برا کہنا عام گفتگو میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری گفتگو یہی ہے. بچے کو ہم کہتے او آگے نہ جانا. میں سارا دن اپنے بچے کے ساتھ یہی لگا رہتا ہوں, وہ ادھر نہ جائے تو نیچے گر جائے گا, ادھر نہ جانا کنڈی میں ہاتھ آ جائے گا, کچن میں نہ جانا وہاں پہ تم نیچے گر جاؤ گے, واش روم میں نہ جانا ٹب کے اندر گر جاؤ گے. بری باتوں سے بتاتا ہوں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, میری بیوی مجھے کہتی ہے, ہم بھی اسے, کبھی وہ مجھے روکتی کبھی میں اسے روکتا ہوں, لیکن ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک چیز سے روکتے ہیں. وہ کون سا کام ہے جو ہم اسے کرنے دیتے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں بچہ بڑا تنگ کر رہا ہے, ابھی وہ گرتا نہیں, ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ گر جائے گا. یہی کچھ ہماری عام لائف کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیا. بچے کی کوئی بھی بزنس شروع کرنے کے لیے جائیں پہلے اس کے سارے نیگیٹو باتیں سوچ لیتے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا, 5 دکانیں وہاں پہ اور بھی ہیں, ان کی نہیں چل رہی تو ہماری کہاں سے چلنی. بھائی ان 5 دکانوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے, آپ چھٹے دکاندار ہیں, آپ کا کچھ اور ہوگا. جس جگہ پر میں رہتا ہوں اس کے نیچے ایک نئی دکان بنی, مطلب نہیں تو نہیں رہی, اب سال ہو گیا اس کو, لیکن اس سے پہلے جتنی بھی دکانیں وہاں پہ بنی وہ 2-3 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی, وہ چلتا نہیں تھا بزنس. تو جب ان لوگوں نے بنانی شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ یار دیکھ کے بنانا, ایتھے کاروبار چلتا کوئی نہیں, دکان بڑی پاری ہے. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں یار, اسی بھی بڑے پارے ہیں. وہ اچھی تصویر لے کے آیا کہ میں کاروبار چلاؤں گا یہاں پہ, ان کی دکان چل رہی وہاں. پریز دی لارڈ. میں اور آپ کیا سوچتے ہیں روز جب اٹھتے ہیں, ہمارے پاس کیا تصورات ہیں, اچھے یا برے؟ داؤد کہتا ہے میرے منہ کا کلام اور میرے تصورات تیرے حضور مقبول ٹھہرے. کیا ہم ایسی چیزیں سوچتے ہیں جو خدا کو پسند آ سکے؟ اس بچے کی کہانی آپ سب کو یاد ہوگی جس نے ٹی وی دیکھتے ہوئے توبہ کی. اس نے کسی کا کلام سنا تھا, کسی خادم کا, اور وہ بچہ رو رہا تھا زاروں کتاب. اس کی ماں اندر آئی, اس نے کہا بیٹا تمہیں کیا ہوا, تم تو کارٹون دیکھ رہے تھے. اس نے کہا اماں جی میں نے کارٹون جب چینج کیے تو یہ یہاں پر ایک شخص کلام سنا رہا تھا, میں نے کلام سنا ہے اور مجھے احساس ہوا کہ میں تو گناہ گار ہوں, مجھے تو یسوع مسیح کے خون کی ضرورت ہے, مجھے تو نجات پانے کی ضرورت ہے. اس نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جب پادری صاحب نے دعا کی میں نے بھی ان کے پیچھے دعا کی, اور انہوں نے کہا کہ اب یسوع آپ کے دل میں آ گیا ہے. اس نے کہا ماما اب یسوع میرے دل میں رہتا ہے. اس نے کہا ویری گڈ بیٹا, شاباش. اور جب شام ہوئی تو وہ کھانا کھانے لگے, اس کی ماں نے ہری پھلیاں بنائی تھی, تو وہ کہنے لگا کہ ماما کیا جیزس کو پھلیاں پسند ہیں؟ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ بتائیں جیزس کو پھلیاں پسند ہیں؟ اس نے کہا ہاں پسند ہے. اس نے کہا بس پھر ٹھیک ہے. اس نے کہا لیکن آپ نے کیوں پوچھا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ جیزس کو میرے اندر رہتے ہیں, اگر میں نے پھلیاں کھا لی اور انہیں پھلیاں پسند نہ ہوئی تو. اور اس کی ماں نے اس بک کے اندر یہ بات لکھی. اس نے کہا اس بات نے مجھے اتنا ٹچ کیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے
یہ خداوند کے لیے کیسا تصور رکھتا ہے اور ہمارا تصور کیسا ہے. ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ کیا یسوع کو یہ بات پسند آئے گی. میرا نجات دہندہ جس نے میرے لیے جان دی ہے, جس کے لیے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس کا ہوں, کیا میرے کردار سے, میری باتوں سے, میرے کاموں سے اس کے نام کو جلال مل رہا ہے؟ کیا میں وہ باتیں کر رہا ہوں, کیا میں وہ سوچ رہا ہوں, کیا میں وہ سن رہا ہوں, کیا میں وہ دیکھ رہا ہوں, کیا میں وہ کر رہا ہوں جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہر خداوند کو پسند آنے والا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو اپریشیٹ کیا, اور اس نے کہا کہ میں بڑی باریک بھی نہیں سے اس کو دیکھتی ہوں کہ وہ وہی کچھ کرتا ہے جو کلام میں پڑھتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے, اور جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ہم سے بھی سوری کرتا ہے اور جیزس سے بھی سوری کرتا ہے. یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ ایک بہترین تصویر ہے جو میں اور آپ اپنے لیے بنا سکتے ہیں, پریکٹس کر سکتے ہیں. آج ہم اپنے کلام پر بھی غور نہیں کرتے. زندگی اور موت جو ہے وہ زبان کے اختیار میں, ہمارے منہ کے اندر ہے زندگی اور موت. موت آپ نکال سکتے ہیں, آپ زندگی نکال سکتے. ایک دوسرے کے لیے برکت دینا شروع کریں. میرے لیے یہ بڑا آسان کام تھا اور اب اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور میں پھر اس پہ پریکٹس کرنی شروع ہو گیا. ہم اپنے منہ سے برکت کے الفاظ نہیں نکالتے. پچھلے دنوں قاضی صاحب نے بڑی اچھی بات کی. کسی جگہ پر ہم گئے تھے عبادت کے لیے, وہاں پہ انہوں نے کلام سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا آسان ہے, آپ اپنے گھر کو بلیس بنا سکتے ہیں. بیٹا ذرا پانی تو پلانا. یہ تو ایک عام جملہ ہے جو آپ اپنے گھروں میں سنتے ہیں. پتر ذرا پانی تو پئیں, اور جب وہ پانی لے کر آئے خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آپ اچھے اسٹوڈنٹ بنو, آپ اچھے مسیحی بنو, خداوند آپ کو برکت دے. اس میں کتنی دیر لگی؟ میں نے تو رک رک کے کہا, آپ جلدی بھی کہہ سکتے. خداوند آپ کو برکت دے بیٹا. 2-3 سیکنڈ میں آپ نے اس بچے کو برکت دی ہے. آپ کی بیوی اچھا کھانا بنا کے لاتی ہے. میں نے ابھی یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسا کیا کروں گا. پہلے کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا, بیچ میں تھوڑا سا میں نے گیپ ڈال دی. لیکن اب مجھے پھر یہ بات یاد آئی ہے کہ مجھے ایسا کہنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. آپ سب کو کرنا چاہیے. جب آپ کی بیوی کھانا بنا کے لاتی ہے تو آپ اس سے کہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے, یہ بڑا اچھا کھانا ہے, چاہے جیسا بھی ہو, لیکن آپ کہیں کہ اچھا کھانا ہے اور میرا ایمان ہے جس محنت سے آپ نے بنایا ہے خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آپ ایک دوسرے کو دعائیں دیں. شوہر جب کام سے آئے, خدا کا شکر ہو آپ خیریت سے گھر آ گئے. آپ اس کو ایسے نہ دیکھیں ہو کتنوں آ گئے, اچھے انداز میں اس کو دیکھیں. ویری گڈ, خداوند آپ کو برکت دے, آپ سلامتی سے آگے ہیں, خدا کا شکر ہو. اور اس طور سے کیا ہوگا, جب ہم اس طور سے ایک دوسرے کو دعائیں دینا شروع کریں گے تو ہمارے گھر میں دعا کا ماحول بن جائے گا. بلیسنگز ہمیں ہر طرف نظر آئیں گے. خداوند کا شکر ہو بل آ گیا ہے. اس کے لیے بھی ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کرو. جب بل آتا تو لوگ ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں, اے دیکھو تانوں میں کیا سی پکے بند رکھیا کرو, 24 گھنٹے پکے چلتے رہتے اور لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. لیکن آپ کہیں خدا کا شکر ہو 6000 بل آ گیا اور خداوند ہمیں پرووائڈ کر دے گا. ہمارے منہ کا کلام ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور ہمارے ہی منہ کا کلام ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کرے گا. فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے, ہم اپنی زبان سے اپنے لیے بہتری پیدا کریں گے یا ہم اپنی زبان سے اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے. یہ آپ پر ہے, مشکل نہیں ہے یہ. اور آپ جو کچھ سوچتے ہیں بہترین چیزیں سوچنا شروع کریں. اس ماحول میں رہیں جہاں پر خداوند آپ کو رکھنا چاہتا ہے. جب ہم خداوند کی پریزنس میں رہتے ہیں, خداوند کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ہم بہترین ہوتے جاتے ہیں. برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں, آپ ان کی لینگویج سیکھنا شروع کر دیں گے. جو لفظ وہ بولتے ہیں آپ وہ بولیں گے. جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں, جس طرح سے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ وہی. یسوع اگر میرا اور آپ کا ہیرو ہے, کبھی آپ نے کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے؟ ابھی نہیں, پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج سے 20 سال پہلے, 15 سال پہلے کوئی ہیرو آپ کو پسند ہو. پرانے زمانے میں جو ہیروز ہوتے تھے لوگ اس طرح کے کپڑے پہننا شروع کر دیتے تھے, اس طرح کے بال بناتے تھے, اس طرح کے گوگلز لے کے آتے تھے اینکیں, تاکہ اسی اس ہیرو کی طرح لگی. حالانکہ شکلیں نہیں ہوتی تھی. اور اس زمانے میں لوگوں نے تصویریں پھولوں کو پکڑ کے اتروائی ہوئی, ابھی بھی وہ لگی ان کے گھروں میں. اور سفید بوٹ پہنے, اڈی والے, اونچی اڈی والے, اور ایسے کھڑے ہوئے. کوئی کچھ بنا ہوا, کوئی کچھ بنا ہوا, لیکن وہ ایسے لگتے نہیں تھے. انہیں لگتا تھا کہ ہم ویسے لگتے ہیں. اور 1-2 لوگ جو بیچ میں چھچورے ہوتے ہیں وہ انہیں کہہ رہے تھے, یار تو آج بالکل وہی لگ رہے. کہتا واقعی. وہ پھر اور اپنے آپ کو سیٹ سوٹ کر کے آ جاتا شادیوں پہ. لیکن ایسا حقیقت میں نہیں. میں یہ کہتا ہوں, میں اور آپ یسوع کو اپنا آئیڈیل بناؤ. پریز دی لارڈ. اور یسوع ہمارا آئیڈیل کیسے بنے گا؟ جب ہم یسوع کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے. یسوع کے ساتھ ٹائم کیسے سپینڈ کریں گے؟ اناجیل کو پڑھیں, بار بار پڑھیں انجیلوں. یسوع مسیح فلانی جگہ پر گئے, یسوع مسیح کیسے بیٹھے وہاں, یسوع مسیح نے وہاں پر کون سی گفتگو فرمائی, یسوع مسیح نے کس شخص کو کیسے شفا دی, یسوع مسیح نے کس کے ساتھ کیا بات کی. جب یسوع مسیح کو بھوک لگی تو یسوع مسیح نے کیا کہا, میرا کھانا یہی ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں. شاگرد لے کے آئے کھانا. سامری عورت سے یسوع مسیح کی گفتگو چل رہی تھی. یسوع مسیح اسے ون کر چکے تھے, اسے جیت چکے تھے, وہ نجات پا چکی تھی عورت, اور وہ جانے ہی والی تھی کہ شاگرد آگے کھانا لے. کہنے لگے خداوند تو کھانا کھا لے. یسوع نے کہا میرا کھانا یہی ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آئیے آج سے ہم اپنی زندگی پر غور کریں. ہم کیسا بولتے ہیں, ہم کیسا سوچتے ہیں. یہ 2 چیزیں میری اور آپ کی لائف کی بڑی اہم ہے. جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی ہماری لائف میں ہوتا ہے. جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے. جو کچھ ہم نے اپنے ذہن میں فیڈ کر لیا ہے وہی کچھ ہوگا, کیونکہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ میں ناکام ہوں گا, مینوں نہیں جب ملنی نوکری, تو بس آپ تیار ہیں پہلے سے. آپ جب انٹرویو دینے جائیں گے آپ کے ذہن میں پہلے ہی یہ چیز ہے کہ مجھے نوکری نہیں ملنی, تو جو کچھ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے آپ کانفیڈنس سے جواب ہی نہیں دے پائیں, اور بالآخر وہ کہیں گے اسی تانوں فون کریں گے.
और फिर कोई फोन नहीं आएगा, क्योंकि आपने जहन बनाया हुआ। लेकिन जब जहन बनाया होगा कि मैं यकीनन कामयाब होऊंगा, खुदावंद मेरे साथ है, तो फिर आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, सब कुछ आपके पास है, क्योंकि खुदावंद तो आपके साथ खड़ा है। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ। हालेलुया। अपनी जुबान को चेक करें, अपनी जुबान को खुदावंद के पास लेकर आए ताकि वो शिफा बख्शे। हमारी जुबान को शिफा की जरूरत है और अशद जरूरत है, और हम अपने जहन को फीड करें बेहतरीन ख्यालों से, खुदा के कलाम से, ताकि हम बेहतरीन चीजें प्रोड्यूस कर सकें। जो कुछ हम अपने माइंड की फैक्ट्री में बनाते हैं वही हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। अगर आपने अपने लिए मनफी तस्वीर बनाई है तो आपके इर्द गिर्द सब कुछ मनफी होगा, लेकिन अगर अच्छी तस्वीर आप अपने लिए बना रहे हैं तो सब कुछ आपके इर्द गिर्द अच्छा होगा। खुदावंद आपको बरकत दे।